آ جاؤ ماشاء اللہ. بھائی ذرا ادھر کی طرف منہ کر لو نا، جو ساتھی دوسری طرف منہ کیے ہوئے، ذرا ادھر آ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ. دیکھو مائک ہے نا، اس لیے آواز تو انشاءاللہ منڈپ کے باہر تک پہنچ جائے گی. مسئلہ آواز کا نہیں ہے، مسئلہ مجلس کا ہے. اپنوں نے کتابوں میں سنا ہے کہ مجلس کے ختم پر اعلان ہوتا ہے. مجلس کے ختم، تو مجلس جو ہے نا جڑنے کو کہتے ہیں. آدمی ساتھ میں مل کر بیٹھے ہیں، اس کو مجلس کہتے ہیں نا. بہت دور جو بیٹھے ہیں نا، ذرا مہربانی کرو نا بھائی، بہت دور جو بیٹھے ہیں نا، آ جاؤ بھائی. اخیر کے اندر میں ویارا کروڑ اور وہاں کا نے یہ حلقے جو ہے نا پیچھے، ایک دم پیچھے کی طرف ان کے حلقے ہیں. آ جاؤ ماشاء اللہ. دیکھو آ رہے ہیں. اللہ قبول کرے، اللہ مدد کرے، اللہ آسان کرے. ایک بزرگ کہتے تھے کہ آدمی جب نماز کے لیے جاوے نا تو دعا کرتے کرتے جاوے، اللہ نماز پڑھوا دے، آسان کر دے. وضو کرنے بھی جاؤ تو اللہ سے کہنے اللہ وضو کروا دے، آسان کر دے. حاجیوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، عمرے کا احرام باندھتا ہوں، آسان فرما قبول فرما، آسان فرما قبول فرما. تو یہ تو مانگتے ہی رہنے کا ہے اپنے. دیکھو اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہم کو اولین میں بنا دیا اجتماع کے اندر میں، شروع میں آنے والے لوگوں کو. اور جو شروع میں آتا ہے نا، کسی خیر کی کام کی شروعات کرتا ہے، پیچھے جتنے لوگ خیر کے کام میں چلیں گے انشاءاللہ ان کو اس کا اجر ملے گا، ان کے حصے میں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. دوسری بات ہمارے ذمہ ہے کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں ہماری کتاب جماعت، یہ اجتماع کی جان ہے. جان اگر اس میں حرارت ہے، حرکت ہے، تو انشاءاللہ پورا مجمع ہمارا حرارت میں اور حرکت میں رہے گا. جو تخت سے کہا جائے گا بھائی مجلس میں جڑنا ہے جڑ جاؤ، تو سب جڑ جائیں گے. یہ کتاب جماعت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پورے مجمع کو جو ہے اعمال کے اندر مشغول رکھیں. مثال کے طور پہ ابھی جماعتیں بنے گی تعلیم کی، تو جیسے کل اعلان ہوگا کہ بھائی 9:30 بجے تعلیم ہے، مثال مشورے میں طے ہوگا نہیں، تو ہمارا پورا خطے کا مجمع جو ہے وہ تعلیم میں نظر آئے. دیکھو سنو، کینٹین والے بھائیوں سے کہہ دیا ہے کہ اجتماعی عمل کے وقت میں کینٹینیں بند ہوگی، تو وہ تو انشاءاللہ پورا کام کریں گے. اگر یہ اجتماعی عمل شروع ہو گیا اور کوئی جا کر کے بھی مجھے چائے دو تو وہ نہیں دیں گے. وہ تو خدمت کے لیے ہی ہے. تہجد میں چائے پلائی لوگوں کو، کسی نے سحری کے لیے کہا تو اس کو دودھ اور بسکٹ دیے کہ بھائی مجھے سحری کرنا ہے، تو وہ تو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اجتماعی عمل کے وہ پابند ہیں. تو ہم اپنے مجمع کو عمل میں جوڑ دیں. اللہ کرے ہمارے اجتماع ایسا نمونہ بن جاوے کہ اجتماعی عمل کے وقت میں اندر بھی کوئی چلت پھرت نہیں دکھے، کوئی مجمع چلتا پھرتا بھی نظر نہیں آوے. باہر تو ہوئے ہی نہیں، پورا مجمع اندر ہوئے. تو نیت کرنے کی ہے. دیکھو جیسی نیت ایسی برکت. اچھا آدمی نیت کے بعد عمل بھی کرتا ہے، ایکٹیویٹی. ایک آدمی کو بمبئی جانا ہے تو اس کی نیت ہے خریدی، اس کی نیت کیا ہے خریدی. تو چوپاٹی پھرنے نہیں جائے گا. ارے جاوے تو کیا کہہ رہے ڈایا کہہ رہے کیا 1.5 ڈایا کہہ رہے. ڈایا ہوئے تو ٹھیک ہے، 1.5 ڈایا بھیجلا خریدی، میں نے چوپاٹی پھرنے گیا.
ہے نا. تو آدمی نیت کے بعد عمل کرتا ہے. پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے چائے پانی بھی نہیں کرے کہ نہیں ابھی دکانیں کھل گئی نا پہلے خریدی کر لو، اس بات ضرورتوں میں لگے وہ. تو ہم چونکہ شروع میں آئے ہیں تو لوگ جو ہے نا ہمارا فالو کریں گے. ہم اجتماعی تعلیم کے وقت میں، اجتماعی نماز کے وقت میں، بیان کے وقت میں اگر ہم عمل میں جڑے ہیں تو آنے والا مجمع بھی ہمارے پیچھے ہے. ہماری غفلت کا اثر ان کے اوپر نہ آئے. ہاں، ہمارا کانٹیکٹ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اگر ذرا بھی ہم ادھر ادھر ہو گئے، ہمارا دماغی مائنڈ کنسنٹریٹ ہم نے ہٹا دیا اور جو کہا تھا، جیسا کہا تھا، جیسا کہا تھا اس کے اعتبار سے چپ ہو گئے تو چپ کا نام ہے ایکسیڈنٹ. چپ کا نام ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ڈرائیور کیا کیا چلو کتنے بار والے ساتھی آپ لوگ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اس لیے دیکھو استقلال ہم اجتماع کی شرکت کی نیت سے آئے ہیں. اب جو مجمع آئے گا وہ اجتماع کی شرکت کی نیت سے آئے گا، لیکن ہم کو آگے بلایا ہے تو ہماری ذمہ داری اجتماع میں جو شرکت کرنے آ رہے ہیں وہ پورے مجمع کو عمل کے ساتھ جوڑنا. اس وقت کا جو عمل ایک رات ہم نے گزاری ہے کچھ معمولی نہیں ہے. ایک جنازہ لایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. پیچھے سے ایک صحابی نے آپ کا کپڑا پکڑ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہ پڑھائے. کہ ہم نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی ہے، کوئی نیکی ہم نے اس کی دیکھی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا اور کہا بھائی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہو تو بتاؤ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایک سفر میں تھے اور رات ہو گئی تو ہماری جماعت نے، ہمارے قافلے نے قیام کیا. تو اس آدمی نے، اس مرحوم نے ہمارے سامان کی حفاظت کی پوری رات. ہم کو کہا آپ سو جاؤ، آپ کے سامان کی نگرانی میں کروں گا. ایک جماعت کے سامان کی حفاظت کا ایک آدمی نے تہیہ کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کو دفن کیے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مرنے والے لوگ تجھے جہنمی سمجھتے ہیں، میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو مجمع آ رہا ہے نا ان کو راحت پہنچانا، ان کو عمل میں جوڑنا. اس میں ایک جماعت جو ہے وہ یعنی نگرانی کی بھی بنے گی، وہ اندر کی کہ ہمارا جتنا خطہ ہے جیسے ہم کو گالے دیے گئے ہیں کہ اس کے اندر جو مجمع ہے تو دو آدمی 2 گھنٹے باری باری جاگیں گے اور سامان کی حفاظت کا انتظام کریں گے. کسی کی ضرورت میں ہم ہاتھ بٹائیں گے. راحت پہنچے، سہولت پہنچے. سون گڑھ کے اجتماع میں
میرے ذمے حفاظت تھی، میں جاگ رہا تھا. 12 سے 2 کا میرے ذمے تھی، 12 سے 2 رات کو. میں نے دیکھا ایک ساتھی جو ہے بہت پریشان ہے، تو میں اس کے پاس گیا. میں کیا ہو رہا ہے، کچھ تکلیف ہے؟ بولے ہاں یہاں بہت دکھ رہا ہے. بولے پیچھے ادھر. میں کہ چلو دوا خانے لے جاؤ. کیا تم آؤ گے؟ میں نے کہا ہاں میں آتا ہوں. اس کو دوا خانے لے گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب لوگ بیٹھے تھے وہاں. میں کہا ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، اس کو کچھ درد ہو رہا ہے اور بہت تڑپ رہا ہے. راستے میں چلتے چلتے اس کو وامٹ ہو گئی. اس کو وامٹ کرا لی، پانی پلایا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھتے کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کو پتھری کا درد ہے. فوراً انجیکشن نکالا، انجیکشن دے دیا. پھر مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے جب باکس تیار کیا نا دوائی کا، تو سب سے آخر میں نے یہ انجیکشن رکھے. میرے دل میں یہ تھا کہ یار پتھری کا تو کوئی مسئلہ آئے گا نہیں. پھر میرے دل نے کہا نہیں یار لے تو لے، ضرور پڑ گئی تو بولے میں نے 2 انجیکشن ڈال دیے تھے. تو انجیکشن دیا تو مجھے کہا ان کو پیشاب لگے گی، تو جلدی سے ان کو، تو فوراً لے گیا پیشاب خانے میں. الحمدللہ ان کو راحت ہو گئی، وہ آ کے سو گئے. پھر مجلس کے اندر دوسرے دن کی مجلس میں انہوں نے کھڑے ہو کے نام لکھایا. اب سوئے تھے جب تو کپڑے یہ نہیں تھے جو دن کو پہنتے ہو. تو مجھے تشکیلی کمرے میں کہنے لگے مجھے جانتے ہو تم؟ میں نے کہا نہیں بھائی. بولے رات کو تم میرے کو انجیکشن دلانے لے گئے تھے نا؟ ہاں. راحت پہنچا دی ہم نے، ذریعہ بن گئے. وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلا ہو. بعض مرتبہ ساتھی تیار ہو کر آتے ہیں. دیکھو ہماری غفلت سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک ساتھی گھر سے بستر لے کر آیا، تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور دعا کے بعد واپس چلا گیا. تو گھر والوں نے بستی والوں نے کہا کہ بھائی آپ تو جماعت میں جانے کے تھے، بستر لے کر گئے تھے. کہا ہاں میں جماعت میں تو جانے کا تھا، لیکن مجھے کوئی نے پوچھا نہیں، مجھے کوئی نے. تو بول یہ کس کی غفلت ہے؟ کس کی غفلت؟ بیان کرنے والوں نے تو ترغیب دے دی، لیکن یہ خطہ وار جماعت حرکت میں نہیں تھی، اس کی غفلت. اس لیے ابھی ہمارے بزرگوں نے ہماری رہبری کی کہ یہ جتنے گالے ہیں نا گالے، ہر گالے میں 2 آدمی ذمہ دار طے کر دینا. کتنے ہیں؟ دیکھو ایک مسجد پر جماعت میں 50 آدمی ہیں. کتنے ہیں؟ 50. تو 25 گالے تو ہے نہیں کوئی کے پاس. تو 2 آدمی مجمع جوڑنے والے یہ طے کر لیں. اور پھر جتنے ہمارے ساتھی ہیں ہمارے خطے کے اندر میں تشکیل جب ہوگی تو پہلے 2-5 منٹ تو مجمع کو بولنے دے رہے. پھر ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھے جو ہمارے خطے میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ ہمارے حلقے کا ہو یا اچھی صورت کا ہو، کہیں کا بھی ہو. یہ نہیں کہہ رہا اپنے حلقے کا رہیں گے، کپڑے الگتے نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا. جو ہمارے خطے میں بیٹھے ہیں ان کی ہم تشکیل کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، اس کا تفقد کریں گے. انشاءاللہ کریں گے ایسا. یہ مجمع اگر حرکت میں ہے تو سمجھو کہ پورا یہ ہمارا اجتماع حرکت میں ہے. اس لیے ہم نے تو پرانوں کے بارے میں سنا تھا، یہ سب پرانے ہیں، پہلے آنے والے پرانے ہیں.
पुराने की डेफिनेशन दो होती, दो। एक पुराना जूने को कहते हैं, ओल्ड, जूना। ये तो जूना हो गया, तो क्या करेंगे कि ये फेंक दो, काटमाल, जूना इतने क्या भाई समझते, मैं देसी भाषा में बोलता हूँ। एक जूना इसको कहते हैं, पुराना। पुराना इतने, इसको अपने काटमाल भी कहते हैं और भंगार भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो अपनी डेफिनेशन वो तो नहीं है कि भाई इनको फेंक दो, ये जूना हो गया। जूना फर्नीचर, जूने बासण, जूने कपड़े, जूने गादले तकिए, लेकिन इसको क्या करने का आते कि फेंक देने का। और एक जूना किसको कहते खबर अपनी भाषा में, वो 100 पीस में रखते हैं ना, एंटीक पीस, क्या कहते हैं उसको, एंटीक कहते हैं ना, गुजराती में समझ नहीं पड़ती। तो भाई ये तकिए तो 100 के लायक है। काय के लायक है? ये 100 केस के लायक है, खाली देखने का। कुरान में पुराना किसको गया है? वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। शफकत करने वाले। कौन? शफकत करने वाले। तो हम जो है ना हर एतबार से शफकत करें, आगे रहें। 2 आदमी तश्कील के तय करें, ये मशवरे में तय हुआ है। हमारी जमातें अभी बनेगी तो 2 आदमी तश्कील के, जितने नाम आवे फौरन लिख ले। देखो कागज ने पेन ये पुराने की निशानी में है, तस्बीह, मिसवाक, पेन और डायरी। अब तो अल्लाह माफ कर, अभी मौलाना इस्माइल साहब ने साथियों को याद दहानी कराई कि फज्जर मस्जिद पर जमात में तय हो गया कि भाई मुन्ना भाई तश्कील करेंगे बयान के बाद, और रात को बयान के बाद मुन्ना भाई पहले पेन ढूंढते, जरा पेन देनी, एक के पास डायरी ने, एक के पास पेन। इसका फज्जर में तय हो गया। तश्कील वाले को भी कागज में पेन देना पड़ता है। सब जगह मोबाइल काम नहीं करता, याद रखियो। हाँ, मैंने एक को पूछा, मैं कहा पेन डायरी है? बोले अब तो मोबाइल का जमाना है। तो शफकत करने वाले, आगे वाले। हाँ, तो हम जो है इसकी खास फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। हैं? देखो 2 साथी हमारे तालीम वाले तय करेंगे। 2 साथी काय में तय करेंगे भाई? अच्छा, तालीम वाले कैसे हो गए? सड़सड़ाट पढ़ते हो ऐसा नहीं हो, सन 120 की स्पीड पे चली गाड़ी। इसको भी समझनी पड़ेगी क्या पढ़ा, ने सुनने वाले को भी समझनी पड़ेगी क्या। ऐसा पढ़े कि खुद को भी समझ पड़े, ने सुनने वाले को भी समझ पड़े। अरे जो पढ़ने के हैं ना वो पहले से देख ले रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, हमारे पास हाफिज आलिम बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। हर हल्के में ढिगले, 1-2 नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो देख ले अपने किताब जमात में कि भाई कौन, और किताब खुद लेके आने का ऐलान हुआ है। अगर भूल गए हो गए तो अभी भी फोन करके मंगवा लीजिए। हाँ, हर हल्के वाले, हर किताब जमात। हाँ, कभी जो अपना मजमा आ रहा है ना, इंशाल्लाह जोहर के बाद सबकी गाड़ियां चलेगी, जोहर के बाद सब निकलेंगे। तो अगर किताबें नहीं है तो मंगवा लीजिए। कम से कम एक किताब जमात में 1 किताब तो होनी चाहिए। ऐसे ही 6 सिफात कौन करेगा किताब जमात में? तालीम के 2 है, 6 सिफात जिंदगी में लाने की अमली मश्क उसके साथ बतावे कि भाई 6 सिफात हमें करने हैं।
تو وہ ساتھی طے کر لے گا. پھر آخر میں تشکیل ہوگی تو وہ تشکیل کے ساتھی جو ہے نام لکھ کر ان کو خطہ وار جماعت والے یا تشکیلی کمرے میں پہنچا دیں. اگر دوسرے حلقے کے ہیں تو وہ لکھ لے حلقہ. فون نمبر بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ساتھی نیا ہے, ہمارے حلقے کا نہیں ہے, اس کا یہ فون نمبر ہے. تو کہاں بیٹھے ہیں, کہاں سے وصول کر رہے ہیں, یا تو وہ حلقے کے ساتھی کو چٹھی پہنچا دے رہے ہیں یا تو فون نمبر لکھ کر دے دے رہے تاکہ اس کا کانٹیکٹ کر سکے. بہت بڑا مجمع ہے تو ساتھی کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. صبح میں جیسے کہا مکبر کا, تو بھائی مکبر بھی طے کر لیں. اگر ضرورت پڑ گئی تو وہ مکبر جو ہے نماز سب کی صحیح کرانے کا ذریعہ بنے گا. ہمارے خطے میں جتنے لوگ آئے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ ہیں, تو اسٹوڈنٹ کو کل عصر کی نماز کے بعد پیچھے جڑنا ہے, جہاں 100 بائی 100 کا کمرہ ہے, تو وہاں عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. عصر کے بعد نہیں, عصر وہاں پڑھنی ہے, یہ کہنے کا. اور 2 آدمی ذمہ دار طے کر کے یہ مجمع کو وہاں لے جاوے. کل 10 بجے اور 10:30 بجے علماء کی مجلس ہے. 10:30 بجے علماء کرام. تو ہمارے خطے میں جتنے علماء کرام ہیں, کوئی 2 آدمی طے کر کے ان کو اکراماً وہاں لے کے جاوے. 10 بجے پرانوں کی مجلس, خواص کی مجلس, پرانے یعنی خواص, تو خواص کی مجلس میں بھی ہم جو ہے 2 آدمی طے کر کے ان کو وہاں تک پہنچا دے رہے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. دیکھو برا مت لگائیو, لکھ لو تو اچھا ہے. ہاں, یہ کبھی جماعتیں بیٹھے گی نا تو بھول نہیں جاؤ پڑے سے کہ بھائی کیا کیا طے کرنا ہے. پھر سے بولو. تشکیل کے 2 آدمی, تشکیل کے 2. ابھی یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ کام کرنے کا ہے. ہاں ہاں, اگر ہماری محنت سے کوئی 1 آدمی, کوئی 2 آدمی اللہ کے راستے میں چلے گئے, اس کا تفقد ہو گیا, اس کی زندگی بن گئی, تو وہ آنے کے بعد ہمارا ساتھی بنے گا, ہمارے محلے کا حرکت ایکٹیو ساتھی بنے گا, اور وہ ہم کو برسوں تک ساتھ دینے کا ذریعہ بنے گا. تو کسی ایک کو بھی معمولی نہیں سمجھے. یار یہ تو لکھا ہے کرتے یار, ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں. ہمارے دل میں بہت بڑی وسعت ہو اور بہت اچھے گمان ہو, ہماری نیتیں وسیع ہوں اور گمان بھی اچھا ہو. اللہ سے بھی اچھا گمان, بندوں سے بھی اچھا گمان. بہت محنت کے بعد یہ مجمع جمع ہوا ہے بھائی, ایسے نہیں جمع ہوا. ہمارے ساتھیوں نے رات دن ایک کی ہے, مجمع کو دعوت دی ہے, ہمارے بلانے پر یہ مجمع آیا ہے. اور سال بھر کی محنت کے بعد یہ مجمع تیار ہوا ہے اجتماع میں آنے کے لیے. اور ہم نہیں جانتے کہ یہاں اللہ کیسے قلوب کو نرم کر دیتے ہیں. بہت بڑی خیر انشاءاللہ اس سے وجود میں آئے گی تشکیل کے ذریعے سے. یہ ہمارے اجتماع کی شان ہے تشکیل, یاد رکھنا. ہم کسی ساتھی کے حالات سے متاثر نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب ہے نا, ڈاکٹر صاحب جو آپریشن کرتا ہے نا, آپریشن سرجن, وہ پیشنٹ کے تڑپڑاہٹ کو دیکھتا ہے, نہیں دیکھتا؟ یہ بیچارہ کتنا تکلیف میں روتا ہے, چلاتا ہے, تڑپڑ رہتا ہے, تو وہ دیا کھا کے بلیڈ مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ یار بہت تکلیف ہے یار, ابھی بلیڈ ماروں گا تو اور تکلیف بڑھ جائے گی یار. سرجن کیا کرتا ہے؟ جلدی سے اس کو سکاپ مارتا ہے, جلدی سے, اور جو اس کا خراب ہے نا فوراً نکال دیتا ہے, ٹانکے مار دیتا ہے, جا اچھا ہو گیا.
وہ خرابہ نکالنے کے لیے وہ دیا نہیں کھاتا. تو تشکیل میں ہم بالکل یعنی متاثر نہیں ہو گئے. ہاں ساتھی کے عذر کو ضرور سنیں, عذر کو کاٹنے کا نہیں, عذر کا راستہ بتانے کا, حل بتانے کا. مثال کے طور پہ بھائی میرے گھر میں فلانا آدمی بیمار ہے, ایک میں مثال دے رہا ہوں. کتنی عمر ہے؟ بولے 82 برس ہے. پر مرنے کا دینا خیال میرا. اب یہ اس کا عذر کا حل ہے. 82 برس کا ہے, میرے گھر میں کوئی نہیں, وہ بیمار ہے. کہ آپ کے جوان ہونے کا ہے, وہ 28 کا ہو جائے گا, تو نہیں جائے گا. تو یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے. اس کو توچھڑا پڑ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ زبان کا تیر ہے, اس کے دل میں لگ جائے گا. تو ایسا نہیں کرے. اس لیے سب ساتھی نیت کرو کہ یہ ہمارے یہ اجتماع کے اندر میں جان پیدا کرنے کا یہ بہترین موقع اللہ نے اپنوں کو دیا ہے. ہاں دیکھو بزرگوں کی گاڑیاں آ گئی, اجتماع وہاں سے پورا ہو گیا. آگے ہمارا ماشاء اللہ. دیکھ لو بنداس دیکھ لو. 1 مہینے سے پھر رہی ہے, کتنے مہینے سے. ہاں 10 دسمبر سے اجتماع شروع ہے. 10 دسمبر سے. اور ہمارا مجمع جو ہے نا, دیکھو کل فجر کی نماز کے بعد جون والوں کو, جتنے جون میں کام کر کے آئے اور جس جون میں جماعت نے کام کیا, وہ سب یعنی کارگزاری میں جائیں گے 100 بائی 100 کے پنڈال میں. تو یہ ہمارا مجمع پہنچا ہوئے وہاں فجر کی نماز. یہ ہماری ذمہ داری ہے, کتابر جماعت کی ذمہ داری ہے کہ یہ مجمع کو لے کر وہاں پہنچے. اور انہوں نے کیسا کام کیا وہ دیکھو. پھر اس کی کارگزاری ہوگی, پھر اس میں بزرگوں کی رہبری ہوگی, اور جہاں وجود میں جو بھی آیا ہے اس کی آبیاری کے لیے کیا کرنے گا, اس کی رہبری ہوگی. کہ ماشاءاللہ آپ کی برکت سے عبادت خانہ شروع ہو گیا, آپ کی برکت سے مدرسہ شروع ہو گیا, آپ کی برکت سے وہاں نماز زندہ ہوگی, تعلیم زندہ ہوگی. اب کیا کریں؟ تو ہم نے مجمع کو پہنچایا ہے. اب جتنی خیر وجود میں آئے گی ہمارا حصہ ہو جائے گا. جس علاقے میں کام کیا ہے وہ دوسرا گز اگر ہمارے دل میں آ گیا اور ہم نے محنت کر ڈالی, ہو سکتا ہے دوسرا گز ذریعہ بنے وہاں مسجد اور مکتب کے وجود میں آنے کا. ہمارے ذمے گاندھی نگر یہ 8 نمبر کا حلقہ ہے, وہ دیا تھا دوسرے گز کے لیے. وہاں مسجد نہیں تھی اس وقت میں جب ہم جاتے تھے گاندھی نگر میں. تو عصر کے بعد گز کریں, مغرب کے بعد بات کریں. رمضان کا مہینہ آ گیا, تو رمضان میں بھی ساتھی افطاری لے کر گئے. عصر کے بعد 10, مغرب کے بعد 5. اب چونکہ وہاں مسجد تو تھی نہیں, محلہ تھا بہت بڑا, تو وہیں ایک گراؤنڈ جیسا تھا, وہاں کھڑے رہ کے بات کرتے تھے. تو ہم نے کہا بھائی افطاری یہیں کر لیں اوٹے پر. تو ایک اوٹا تھا, اس کے اوپر بیٹھ گئے. گھر والوں کے پاس پلیٹ مانگ لی کہ بھائی تھالی پلیٹ دے دو, انہوں نے دے دی. ایک تھالی اندر بھی بھیج دی بچوں کے لیے کہ آپ بھی افطاری سے کرو. اب 10 منٹ لگی افطاری میں. ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ مسجد جائیں گے تو دور ہے عمر واڑہ کی مسجد, تو نماز بھی ہو گئی ہوگی, جگہ بھی نہیں ملے گی. اب نہیں ہے ہوٹلے پہ نماز پڑھ لے. بولے بہت اچھا, یہیں پڑھ لو. تو وہ گھر والوں نے وہ ہوٹلے پہ ہی نماز پڑھوا دی. یہ دوسرا گز. آج وہ 3 مالے کی مسجد ہے نا, عمر واڑہ دیکھا ہے بھائی, گاندھی نگر کی مسجد دیکھی ہے ساتھیوں نے. 3 مالے کی مسجد ہے وہاں.
جو ہوٹلے پہ بات کرتے تھے نا، ایسے تو کتنی کارگزاریاں ہوئے گی. اس لیے بھائی دوستو، جو ذمہ داریاں ہمارے سر پہ آئی ہے ہم بالکل اس کو اچھی طرح احسن طریقے سے پورا کریں. دیکھو ایک تو سر کے اوپر سے بوجھ اتارنا، ویٹ اتار ڈالیں. کام سونپے ہاں کر دیا، کیسا کرا کہ وہ نہیں خبر. تو یہ بات نہیں ہو. تو بھائی لکھ لیا تشکیل کے 2 ساتھی. تشکیل میں یہ سب تشکیل ہے. جون کی جماعت کو وہاں بھیجنا یہ بھی تشکیل ہے. پھر چھیلے دن یعنی منگل کے دن فجر کی نماز کے بعد ہر مسجد اور جماعت کو اعمال کی کارگزاری میں جانا ہے، وہ بھی وہیں ہوگی. تو جتنے ہمارے مسجد و جماعت کے ساتھی ہیں، ہمارے خطے کے ہر مسجد و جماعت وہاں چلی جائے گی فجر کے بعد. فجر وہاں پڑھے تو بہت اچھا ہے. یہ نہیں کہ یار فجر تو پڑھ لی، اب ذرا ایک کام کرو چاہ پانی کر کے جاؤ. حالانکہ وہاں چاہ پانی بند ہو جائے گا، اب آٹا مار کے آئے گا خالی. یار دیکھتے رہے چالو ہوئے تو پی لیں گے. اس لیے اعلان یہ ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے اپنے معمولات کو پورا کرنے میں تو تسبیح بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے اور چاہ پانی بھی ہے. چاہ پانی بھی کر لیں فجر کے پہلے. فجر کے کریں گے انشاءاللہ. یہ مجمع تو طے کر لے کہ نہیں انشاءاللہ اپنے تو احساس کر لیں. ہمارے اس میں 2 ساتھی دعا والے طے کرنے ہمارے خطے میں، وہ ذکر دعا میں لگے گا. مکبر ایک طے کریں، تعلیم کرانے والے 2 ساتھی طے کریں. کتاب نہ ہو تو خود منگا لے ہوئے. ہاں پھر 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والے ساتھی طے کریں. سیدھے سادے انداز میں 6 صفات بتانے ہیں. پہلا نمبر ایمان. ایمان کا مطلب کیا، پھر ایمان کا مقصد کیا، ایمان کی فضیلت کیا، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ، یہ عملی مشق، اور پھر اس کی علامت کہ بھئی اندر ایمان آیا تو اس کی نشانی کیا، وہ کیسے ظاہر ہوگی، اس کی علامت کیا ہے. دوسرا نمبر نماز. نماز کا مطلب، میننگ، پھر اس کا مقصد، پھر اس کی حدیث، حاصل کرنے کا طریقہ، اس کی عملی مشق کہ زندگی میں کیسے آوے، پھر اس کی علامت. تیسرا نمبر علم و ذکر. اس کے اندر بھی یہی بات. تو بھائی ذکر کی عملی مشق کیا ہے؟ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عملی مشق کرنا ضروری ہے. عملی مشق کرے بغیر آدمی یعنی مقصد کو تو پا نہیں سکتا. مقصد اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا خوف ہے. اس کی عملی مشق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تسبیحات کی پابندی، مسنون دعاؤں کا اہتمام اور دعا کا مانگنا. اب یہ 4 کام تو کرے نہیں، پھر کہے کہ میرے میں اللہ کا دھیان آ جاوے نہ اللہ کا خوف آوے. سیڑھی پر تو چڑھے نہیں تو مال پہ جواب ہے. جواب ہے بولو. پگتھیے چڑھنے پڑیں گے نا سیڑھی کے تو مال پہ جواب ہے. تو عملی مشق یہ ہے. کہ اتنے سادے انداز میں بولے کہ ہمارے سننے والے مجمع کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ایسا تو میرے گھر جا کے میں بھی بول سکتا ہوں. سمجھ گئے؟ ایسے ساتھی طے کریں جو آسان طریقے سے مجمع کا ذہن بنا کر پھر یہ 6 صفات زندگی میں لانے کے لیے تشکیل ہے کہ بھئی اس کے لیے آگے. چوکیدار کی جماعت. چوکیداری میں ہمارے ساتھیوں کی ساری چیزوں کی نگرانی، سامان بھی
ترتیب سے رکھا گیا. ایک گالے میں 2 صف بنے گی. ایک گالے میں کتنی صف بنے گی؟ 2. تو سامان اس اندر سے رکھا ہوئے کہ 2 صفیں ہو جاوے, ہماری صفیں سیدھی ہوئے. تو 2 ساتھی صفوں کو درست کرنے والا بھی طے کر لیں کہ ہمارے خطے کے اندر میں صفوں کو صحیح کریں. ہمارے اندر میں مجمع جوڑنے والی جماعت, ایک تو باہر کی جماعت ہے, وہ تو شہر کے مشورے سے ماشاءاللہ طے ہو گئی, تو وہ تو بنے گی, وہ انشاءاللہ باہر. لیکن یہ اجتماع اللہ کرے ایسا ہو جاوے ہمارا کہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہم کو مل جاویں. کہ عجیب یعنی مجمع ہے, ایک آدمی بھی اجتماعی عمل کے وقت میں باہر نظر نہیں آوے. ایک آدمی بھی باہر نظر نہیں آوے, کوئی چلتا پھرتا دکھے ہی نہیں. تو اس کے لیے مسجد وال جماعت, خطہ وال جماعت جو ہے, یہ جتنی ایکٹیو ہوگی تو اتنا ہوگا. تو پرانوں کو ایک بات کہتے ہیں, اگر یہ دوڑے گا حرکت پہ تو نیا مجمع چلے گا. یہ چلے گا یعنی رفتار میں کمی آ گئی اس کے حرکت میں, تو نیا مجمع بیٹھے گا. اور یہ بیٹھ گیا, حرکت میں نہیں ہے, بیٹھ گیا, تو نیا مجمع سو جائے گا. بالکل صاف صاف بات ہے. اس لیے اجتماع کے ہر عمل کو جاندار بنانے کے لیے اپنی ذات کو جاندار بنانا ضروری ہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یار میرے سے کیا ہوئے گا. ہمارے ایک دوست ہیں انکلیشور میں رہتے ہیں, وہ ہے تو کڑیا کام کرتے ہیں, کڑیا کام کرتے ہیں وہ, لیکن اس کو مجمع جوڑنے میں ہمیشہ رکھتے ہیں. راجستھان کے ہے, وہ کڑیے کا کام کرتے ہیں. لیکن وہ جس علاقے میں گھومتے نا, ایک آدمی بھی وہاں نظر نہیں آ, سب کو اندر, سب کو اندر. ایک دن بیٹھے تھے تو ساتھیوں نے پوچھا, یار تمہارے پاس ایسی کون سی کلا ہے مجمع کو فٹاک سے اندر لے آتے تم؟ تو وہ کہنے لگا, یار میرے کو تو بولتے بھی نہیں آتا برابر یار, تو پھر تم کیسے لے آتے؟ تو بولے وہ ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں, بھائی دیکھو آ جا بہت اچھا موقع ہے, ایسا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا تو پھر ملے گا نہیں. وہ نہیں مانتا تو اس کے سامنے میں رو دیتا ہوں. کیا کر دیتا ہوں؟ رو دیتا ہوں. تو وہ میرے آنسو دیکھ کے آ جاتا ہے. تو یہ بھی کلا ہے اندر لانے کی. اچھا رونے سے کتنے کام بنے ہیں, اپنے سب تجربہ کر چکے ہیں, لیکن اس وقت اپنے پاس سور نہیں تھا. امی کام کر رہی, بچہ رو رہا ہے, تو امی سمجھ جاتی کہ اس نے پیشاب کری ہوئے گی. کیا کیا ہوئے گا؟ کام کرتے کرتے امی فوراً اس کے کپڑے بدلوا دیتی ہیں, پانی سے صاف کر دیتی, دوسرا نیا کپڑا پہنا دیتی ہے, وہ بچہ کھیلتا ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر ہوئی, اتنے پھر رویا, تو ماں سمجھ جاتی کہ پیشاب پانی تو ابھی کر لیا اس نے, اب اس کو بھوک لگی, تو اپنا کام چھوڑ کر اس کو فوراً دودھ پلاتی ہے. تھوڑی دیر ہوئی, اتنے پھر رویا, تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ بہت دیر سے کھیلتا ہے نا, اب اس کو نیند آئی ہے, اس کو سلا دو. تو جھولی میں ڈال کے کام کرتے کرتے جھولا ڈال دیا, سو گیا. سب کام اس کے کائے سے بنے, اس نے بیان کرے لا کہ میری امی میرے کو بھوک لگی ہے, ایسا کیا؟ ماسٹر چاوی ہے سب کام بنانے کی. کیسی چاوی ہے؟ ماسٹر چاوی ہے. کہ مجمع کو جوڑنا ہے تو اتنا آسان ہے کہ اس کے سامنے رو دے گئے بس, تو مجمع آ جائے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. تو ہماری ساری جماعتیں
یہ گالے وائز بنانے کی ہے. کیسے بنانے کی ہے؟ گالے وائز. اور ہر ساتھی کو کام دینے کا. دیکھو کام دیں گے نا تو ساتھی جمیں گے. ان کو کام نہیں دیا تو کیا میرے جی میں تو کچھ آئے ہی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہوئے کہ کتنا بار جمع دیتے ہیں, 2 تعلیم والے نے, 1 6 نمبر والا ہو تو کتنا بار جمع. نہیں, ایسا نہیں. بہت سارے کام ہیں ہمارے دن میں, اور ایک ایک کام اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اوپر کیا ملے گا ہم نہیں جانتے. یہ مجمع ایسے کہ ایسا نہیں آیا ہے, واقعی کہہ رہا ہوں. ان کی قدر کرنی پڑے گی ہم کو. سال بھر ہمارے ساتھی گشتوں میں, ملاقاتوں میں, گھر گھر جا کر مجمع کو سمجھا کر یعنی مسجد میں لانے کی فکر کرتے ہیں, اعمال میں جوڑنے کی فکر کرتے ہیں, لیکن بہت سی مرتبہ کوئی نتیجہ دکھتا نہیں ہے. اور اجتماع کے اندر میں یہ 2 دن کے لیے فارغ ہو کر آیا ہے تو بہت اچھا موقع ہے اس کو دعوت دلانے کا. بہت اچھا موقع ہے. ہمارے ایک رشتہ دار یہاں اجتماع ہوا تھا, اٹاروا. ہمارے ایک رشتہ دار اٹاروا کے اجتماع میں آئے تھے, تو وہ بھول سے 10 نمبر کے حلقے میں بیٹھ گئے. 10 نمبر کے حلقے میں ان کو خبر نہیں کہ سودا گنگوار 13 نمبر میں ہے. اور زندگی میں پہلی وقت آئے تھے اجتماع میں. میں نے ان کو دیکھا, مجھے کہنا ہے کہ بھائی تمہارے رشتہ دار ہیں. میں کہا اچھا. تو میں جا کے مل کے آیا. میں نے کہا ماما یہاں نہیں, یہاں بیٹھا تو اچھا, یہاں اپنے محلے کے سب آدمی. نہیں بولے یہ بہت اچھے لوگ ہیں. میرے کو چائے بھی پلائی, میرے کو پان بھی کھلایا, اور میرے کو پانی بھی پلایا نا, میرے کو دوپہر میں تو ٹھنڈا بھی پلایا. بولے بہت اچھے لوگ ہیں. میں یہاں سیٹ ہو گیا ہوں. میں سب اچھے لوگ ہیں, ہر عمل میں جڑے ہو. زندگی میں پہلی وقت آئے تھے. تو کام بانٹا ہو کہ بھائی خدمت کون کرے گا. بھائی یہ 4 آدمی خدمت والے ہیں. اب 50 آدمی وہاں چائے پینے جا رہے ہیں, اور 4 آدمی جا کے چائے لے کر آوے تو وہ لوگ آسان کائی میں ہے, ٹائم کائی میں بچتا ہے. سیدھی بات ہے نا. 4 کی برکت سے 45-46 آدمی فری ہو گئے. تو کام کیا تو 4 آدمی کام کریں گے نا. یہ کام آدمی دے رہے تھا. کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے سارے کاموں کو اہمیت دے رہے. دیکھو ایک بھی کام اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی اہمیت نہیں ہے. سب کام امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہم سب کچھ کرنا ہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو ہم سب کو 2 دن جو ہے نا برابر چستی نے پھرتی سے کام کرنا ہے. یہاں رہنا ہے چستی پھرتی کے ساتھ. انشاءاللہ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوگی, آرام کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ کی دی ہوئی رات بہت بڑی ہے. 11 کلاک کی رات ہے. کتنے کلاک کی؟ 7:30 کو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. کتنے بجے؟ اور فجر کتنے بجے پڑی؟ 6:40 کو پڑی. بابا پڑی نہیں. تو رات کتنے کلاک کی ہوئی؟ گنو نے. 11 کلاک کی رات ہے. تندرست آدمی ہوئے نا, تندرست 20-30 برس کی عمر کا ہو نا, اس کو 8 کلاک کی نیند کافی ہے, انف ہے. ہاں. تو دیکھو ایک بات ہمارے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے اعمال کے ساتھ مجمع کو جوڑیں گے. کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر. ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہاں, سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے, تو اس سے نہیں ہوگا. عمل سے عمل زندہ ہوگا. ہاں, ہم جیسا عمل کریں گے, جو عمل کریں گے, آنے والا مجمع اس کو لے گا. اگر یہ مجمع جو جوڑنے والا ہے, جس کو پہلے جوڑا ہے تاکہ مجمع کو کور کر لیں سارے عمل کے اعتبار سے, اگر یہ مجمع باہر ہوئے تو وہ مجمع اندر آئے گا. اچھا ایک بات یاد رکھیو,
लोग हैं ना, लोग, उनके पास में आंखें हैं ना, अपने पास ऐब है. अपने पास कमियां हैं, उनके पास आंखें हैं. तस्बीह के वक्त में हमारी तस्बीह पूरी हो, कुरान के वक्त में हमारा कुरान पूरा हो. हाँ, अभी हम लोग जा रहे थे ना बाहर के मुल्क में, तो हमारे बुजुर्गों ने हमको एक हिदायत दी. उन्होंने यूँ कहा कि इज्तिमाई अमाल जो है ना, इज्तिमाई अमाल ये बंदूक जैसी है. कहते हैं इज्तिमाई अमाल बंदूक के जैसा है और इनफिरादी अमाल कारतूस के जैसा है. कैसा है? बंदूक है, कारतूस नहीं है. बोलो काम बनेगा? बोलो बोलो बोलो. हम सब कहते हैं यार बहुत मेहनत करते, 3 दिन की जमात में भी भापे पड़ रहे यार, 3 दिन की जमात भी काबू में नहीं आ रही है. तो गस नहीं होता, गस भी होता, बैर नहीं होता, बैर, तालीम नहीं होती, तालीम भी हो रही, मुलाकातें भी हो रही. तो इज्तिमाई अमल तो सब हो रहे हैं. तो बंदूक तो है पर अंदर क्या नहीं है? कारतूस नहीं है. गाड़ी में 4 पहिए होते हैं. कितने पहिए? और ट्रकों में तो 16, 17, 18 पहिए भी होते हैं, है ना? 17 नहीं, 18 तो होते हैं, है ना? 16 पहिए की, 18 पहिए की गाड़ियां. अब 4 पहिए की गाड़ी है, कितने की? एक पहिए में, एक टायर में पंचर पड़ गया, एक में, 4 में नहीं हो. एक की हवा निकल गई, एक पहिए की क्या निकल गई? बोलो गाड़ी चलेगी? अरे यार मुफ्ती साहब बैठे हैं गाड़ी में. तो कौन बैठे हैं? मौलवी साहब गाड़ी चला रहे हैं, मुफ्ती साहब बाजू में बैठे हैं. बोलो गाड़ी चलेगी? 50 लाख की गाड़ी है यार. हवा तो 5 रुपए की. हवा कितने की? अरे अमुक पेट्रोल पंप तो मुफ्त में है. हाँ, अमुक पेट्रोल पंप पर तो मुफ्त में तोड़ते हैं, पैसे भी नहीं लेते. तो मुफ्त की हवा, पर वो हवा एक टायर में से निकल गई. तो बोलो गाड़ी खड़ी हो जाएगी कि नहीं? वो गाड़ी कोई की शर्म नहीं रखेगी, न मौलवी साहब की न मुफ्ती साहब की. रखेगी शर्म? एक आदमी की तस्बीह छूट गई, एक आदमी की तहज्जुद छूट गई, एक आदमी का कुरान छूट गया पढ़ने का. तो समझ जानेगा कि मेरे टायर में पंचर पड़ गया है. अभी हमारी कित्तावर जमात की गाड़ी चलेगी? तुम्हारी चलती है? हवा बिगड़ है भाई, चलती है गाड़ी? नहीं चलती बाबा. इसलिए कोई ये गुमान में नहीं रहे हाँ कि मेरे अमल के छोड़ने से क्या होगा, आपकी गाड़ी पर असर हो जाएगा. इसलिए भाई दोस्तों, जितने साथी हमारे हैं सब तय कर लो. अगर आज फजर के बयान में बैठे थे, तस्बीह पूरी नहीं हुई, तो अभी मौका है. पढ़ सकते कि नहीं? कि नहीं पढ़ा है? कोई ना कहेगा? कोई ना कहेगा? एक साथी ने मुझे पूछा कि मैंने हजरत से बात करी, हजरत मुफ्ती साहब से, कि जोहर के वक्त में तस्बीह पढ़ूं तो चले कि नहीं? तो मैंने उसको पूछा कि हजरत ने क्या किया? बोले हजरत ने क्या? हाँ तो चले. हजरत ने क्या किया? तो मैंने कहा अब तू दूसरी वक्त जा रही हो कि असर वक्त पढ़ूं तो चले कि नहीं? क्यों भैया? वो हजरत हाथ केड़े गए. हजरत का मकसद तस्बीह पढ़वाना है. तो तूने यूँ किया कि मैं फज्र में सो जाता हूँ इसलिए तस्बीह नहीं पढ़ता, तो जोहर में पढ़ूं तो चले? ये पूछा ना, ऐसा तो नहीं पूछा. समझ गए मेरी बात? इसलिए अगर कोई की फजर की बाकी रह गई है तो यूं मत किया कि यार इज्तिमा में सुनने आए, जोहर में भी पढ़े तो चले. छटक बारियां ढूंढने की नहीं है.
એટલે हमारा पूरा मजमा रोने धोने में, जिक्र फिक्र में है, दुआओं में और नफिल अमलों में इसमें लगे। इज्तिमा अमल पूरा हो जावे तो नफिल नमाजों की नीयतें बांध ले। देखो पहले जमातें चलती थी ना, पहले जमातें रोते रोते चलती थी, अब हंसते हंसते चलते हैं। तो बोलो फर्क पड़ गया कि नहीं? रोने का ने हंसने में फर्क है कि नहीं? रोने का जो असर वो हंसने में आवे नहीं आवे। जोहर की 2 रकात सुन्नत पढ़ के मजमा बैठ जाता था और उसके बाद में मकामी बात होती थी। फिर अमीर साहब को साथी पूछते थे, अमीर साहब कुछ इज्तिमाई काम है, मुलाकात वगैरह कुछ करना है? तो अमीर साहब कहते नहीं अभी कोई तकाजा नहीं है। तो कहते थे अमीर साहब 2 रकात नफिल पढ़ ले, जोहर की 2 नफिल बाकी रह गई है। तो अमीर साहब कहते हाँ पढ़ लो। तो अक्सर मजमा जमात में निकलेला ये 2 रकात नफिल बयान के बाद पढ़ता था। मगरिब में बयान हो गया, असर बाद 10, मगरिब के बाद 10, 15, 20 मिनट बयान हुए उस जमाने में। तो बयान पूरा हो, तश्कील पूरी हो गई तो साथी पूछते हमेशा कुछ काम है? तो क्यों भाई? अवाबिन पढ़ लो। तो मगरिब के बयान के बाद, तश्कील के बाद सब साथी 2-2 रकात करके 6 रकात अवाबिन पढ़ते थे। कहना नहीं पड़ता था। हाँ, एक बुजुर्ग ने कहा हिदायत किसको कहते हैं? का इशारा और मनसे को समझ जाना हिदायत है। इमाम साहब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो पहली अल्लाह अकबर बोली तो पीछे वाले समझ जाते हैं कि अल्लाह अकबर का ही है। अरे बोलो ना, रुकू में जाने की तो कॉल बांधने की है ना, अल्लाह अकबर के है ना। और फिर रकात, पहली रकात में रुकू में जाने के तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाह बोलो तो क्या बोलते हैं? तो समझ जाते ना सब ये अल्लाह अकबर का ही है, रुकू में जाने की। बराबर है। कोई सीधे में चला जाता है? जाता है सीधे में? कोई एक को भी मैंने तो नहीं देखा कि रुकू की तकबीर पड़े हुए आदमी सीधे में चला गया। और फिर जब सीधे में जाने के होते तो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं ना कि कोई दूसरा पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर बोलते हैं। अल्लाह अकबर बोले तो सीधे। उसके बाद रुकू से सीधे से उठे तो क्या बोलते हैं? अल्लाह को। तो खड़ा हो जाता है कोई है? कोई छोटा बच्चा और टेढ़िया वो भी खड़ा नहीं होता, उसको भी खबर है कि दूसरा रुकू सीधा करने का है। अभी अल्लाह अकबर बोले तो कोई खड़ा नहीं हो गया, एक सीधा हुआ है तो दूसरा सीधा करेगा। तो इसको कहते हैं हिदायत, कि मनसा और समझ जावे, इशारा समझ जावे कि भाई इस वक्त में क्या है। तो ये हमारा पूरा मजमा माशाअल्लाह हिदायत याफ्ता मजमा, अल्लाह कबूल करें। है मशवरे में तय हुआ तो आ गए, एक रात हमने माशाअल्लाह गुजार भी ली, अल्लाह कबूल करें है हमारा रातों का। और एक बात याद रखें, ये इनफिरादी अमाल है ना अपनी ज़ात की तरक्की के लिए, काय के लिए है? और अपनी ज़ात की हिफाजत के लिए भी है। तरक्की भी इसमें है ना, हिफाजत भी इसमें है। और इसमें कोई एग्जाम्शन नहीं है, कोई को। हाँ भाई मिसाल के तौर पे भाई रोज़ाना कुरान की तिलावत करना तो किसके लिए? सबके लिए कि अमुक के लिए? कि भाई ये तो जो नवे लगेला हुए ना उसके लिए। मैं तो इतने बरस से लगेला हूँ, तो एग्जाम्शन मिल गया। बल्कि हाफिज कुरान को कहा कि 3 पारे पढ़ियो। हाफिज कुरान को कितना? हालांकि उसके तो सीने में कुरान है, उसको तो खोलने की भी जरूरत नहीं, चलते फिरते पढ़ ले रहे। मेरे तुम्हारे जैसे के लिए कहा कि 1 सिपारा पढ़ियो। और हाफिज कुरान जो बधारे जानता है तो बधारे जानने वाले को क्या 3 पारे पढ़ियो, कितना पढ़ियो? नहीं बराबर है ना, ऐसा है ना। आदमी कहता है यार 1 पारा पढ़ने का, हाँ 1 पारा बहुत आसान, 1 पारा पढ़ना तो बहुत आसान। हमारे जमात के अमीर साहब इंजीनियर साहब थे, तो मैंने
लेकिन रात को बैठा तो मैंने पूछा, मैं क्या पूछा, तुम्हारा सुपारा बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। बोले इसमें क्या करने का, कुछ धाड़ मारने की है, एक सुपारा पढ़ने में। वो ऑफिसर आदमी तो ऐसी बात करेगा ना यार, इसमें क्या धाड़ मारने की, एक सुपारा पढ़ने में। मैं कहा कैसी रीति पूरा होता जरा बताओ तो मैं भी कुछ करूं ना। देख अजान से पहले वुजू कर लेने का, क्या कहे मेरे को, मैं अजान से पहले वुजू कर लेता हूं। जैसी अजान हुई फौरन सुन्नत की नियत, 4 रकात सुन्नत पढ़ ली। उसके बाद 10 मिनट बची है। कितनी मिनट बची है? बहुत सी जगह पर 20 मिनट का गाला रखते हैं अजान और नमाज के बीच में। 4:40 की अजान और 5 बजे जमात। होता है कि नहीं ऐसा? होता है ना कि नहीं होता है बाबा? है 15 मिनट तो सब जगह होती है। तो बोले पाव सुपारा पढ़ लेता हूँ, 10 मिनट में पाव सुपारा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़े? पढ़ाएंगे। बोले फजर की नमाज में और जमात के बीच में, अजान और नमाज के बीच में आधे घंटे का फर्क होता है। कितने घंटे का? आधे घंटे का। तो मैंने देखा उनको, वो सुबह शादी के बाद 10 मिनट के बाद सुन्नत पढ़ ले हुए, अजान होए कि नहीं होए, वो फौरन सुन्नत पढ़ ले और कुरान लेके बैठ जा। बोले आधा सिपारा तो इस वक्त पढ़ लेते हो फजर में। बोला आसान है कि मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। तस्बीह पढ़ने में कितनी देर लगती बोलो? तस्बीह पढ़ने में बहुत ध्यान से पढ़े, बहुत ध्यान। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरे हिसाब से 7 मिनट में 100 वक्त हो जाए। कितनी मिनट में? 7 मिनट में हो जाए। हो जाए कि नहीं? ऐसे दुरूद शरीफ, तो दुरूद शरीफ छोटे बड़े बहुत हैं, तो 5 मिनट 100 वक्त पढ़ने में लगे। और इस्तिग़फ़ार तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिग़ फ़िरली अल्लाहुम्मा फ़िरली, ये सब इस्तिग़फ़ार है जी, छोटे बड़े। 15 मिनट में इंशाअल्लाह तस्बीह पूरी हो जाए बोलो। इसलिए सब साथी नियत कर लो, करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा अब जितने साथी बैठे हैं ना यहाँ, देखो 11:30 बजे अपनों को यहाँ से उठ के जाना है। कितने बजे? 11:30 बजे। उससे पहले अपनी जमातें यहीं बैठकर ये जितनी बातें बताई ना, इसकी अभी तरतीब बना लेनी है। हाँ हो सकता है हर जमात के सामने हमारे मशवरे में अगर तय होगा अंदर बुजुर्गों के सामने, तो उनके सामने अलग बात की जाएगी। हाँ भाई तालीम वाले कैसे तालीम करावे, चौकीदार कैसी चौकीदारी करे, ये सारी जमातों के सामने हो सकता है अलग बात होवे, उनकी अपनी स्पेशल जिम्मेदारी बताने के लिए। तो देखो जितने साथी बैठे हैं अभी, देखो उधर जाने की बिल्कुल फिक्र मत करो। उधर जाएंगे ना तो इसका मतलब कि अपनों को तुम्हारी बात में इंटरेस्ट, चौखी बात। हाँ पीठ फिर के जाना उधर। कभी दिल में ऐसा आवेगा अपनी जगह पर बैठ के तय कर ले तो आवेगा, ऐसी दिल में बात आ सकती है कि अपनी जगह पर बैठ के करिए तो क्या वादा है। जैसे माना मशवरे में होता है ना, अब 1-2 हल्के में गए थे इसलिए पोल नहीं खोलता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो कह रहे थे भाई अज़ाइम का इरादा करो। तो साथी ने क्या किया, यहाँ 5-6 आइले हैं, वो मस्जिद और जमात में है ना 15-16 बैठते हैं, तो वहाँ अज़ाइम करे तो कैसा बोलो? होता है कि नहीं ऐसा? होता है ना ऐसा कि नहीं होता? यार अपने 5-6 आइले हैं मस्जिद वो महाना मशवरे में, तो अपनी मस्जिद और जमात में 15-16 होते हैं, तो वहाँ अपने अज़ाइम करिए तो जरा अच्छा लगे। तो अज़ाइम तो यहाँ करने के है, वहाँ करने के। तो कभी शैतान ऐसी पट्टी पड़ा था एवड़ों को, एवड़ों अपनी जगह पर बैठ के करिए तो कैसा? ऐसा तो नहीं करेंगे ना बाबा, है माशाअल्लाह बहुत समझदार मजमा है। अल्लाह हमारे आने को कबूल करे, हमारी कुर्बानी को भी कबूल करे, और ये जो बातें कही गई और इंशाअल्लाह
اور ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی رہبری ہوگی تو ہم اس کا خاص خیال کریں. جو کہا جا رہا ہے، جیسا کہا جا رہا ہے، دیکھو اخلاص بھی شرط ہے اور استخلاص بھی شرط ہے. جس کو جو کام میں لگایا نا وہ کام کرے، اور جس وقت کا جو کام ہے نا اس وقت کا. جیسے تشکیل کے موقع پر، تو تشکیل کے موقع پر تشکیل کا کام ہو گئے. او بھائی کب آئے تم؟ بہت دن کو ملے نا یار. بابا یہ ابھی ٹائم ہے، بہت دن کو ملے نا. طبیعت کیسی ہے، گھر والے کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں؟ بابا یہ بات میں پوچھی ہو. ہاں تو کبھی اپنے دل میں ایسی باتیں آ جاتی الٹی سیدھی. اخلاص بھی شرط نے استخلاص بھی شرط. استخلاص سے کوالٹی مینٹین ہوئے گی. کیا مینٹین ہوئے گا؟ کوالٹی مینٹین ہوئے گی. کرکٹ کے گراؤنڈ پہ دیکھا ہوئے گا کہ جو بالر ہوتا ہے نا بالر، تو وہ اکھا دن بالنگ کرا کرتا ہے. اکھا دن کیا کرا کرتا ہے؟ کئی کے لیے اس کو کوالٹی مینٹین کرنا ہے کہ میرے کو اچھا بالر بننا ہے. اور جو بیٹسمین ہوتا ہے نا اکھا دن بیٹر پھرایا کرتا ہے. اکھا دن کیا کرتا ہے؟ کئی کے لیے کہ میرے کو اچھا بیٹسمین بننا ہے. تو استخلاص سے کوالٹی مینٹین ہوتی ہے. جس کو جو کام دیا جاوے نا، جس وقت کا کام اس وقت کر لینا. بھائی تعلیم کے وقت میں بہت دن کو ملے، میرے بہت نزدیک کے آدمی ہیں، جیسے چاہ پیلا کے لاتا ہوں. میں چاہ والا تو بند ہو گیا وہاں. اب تو تعلیم کا ٹائم ہے. اب یہ چاہ بڑی اپنی چاہت کیا ابھی تعلیم کے وقت میں تعلیم میں بٹھانے کا. دیکھو خندق کے موقع پر ہے نا، خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا کہا صحابہ کو، تو انہوں نے خندق کھودنی شروع کر دی حفاظت کے لیے. آفینس نہیں کر سکتے تو یہ اصول بنایا کہ ڈیفینس کریں. تو حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی. جنہوں نے رائے دی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہی کے حصے میں ایک بہت بڑا پتھر آ گیا. وہ ہٹتا نہیں، ٹوٹتا نہیں، بہت بھاری پتھر آ گیا. تو انہوں نے یوں نہیں کیا کہ کھاڑا کھودنے گئے نہیں یار، مدینے کی حفاظت کے لیے چاروں بازو کیا کرنے گئے؟ کھڈا کھودنے گئے نہیں یار. جو سائڈ میں سے کر لو نا، جیسے اپنے کہتے ہیں نا روٹ بدل دو نا یار. نوے ساتھی روٹ بدلا، انہوں نے روٹ بدلا. نوے ساتھی تو کچھ خبر نہیں ہے نوے ساتھی کو کہ سونگڑ کہاں آیا نے ویارا کہاں آیا نے سرگوڑ کہاں آیا. نوے کو تو کہیں خبر نہیں ہے. یہ جونے کچھ سب خبر ہے. ہاں અને રૂટ લેને વખત तुम देखी हो मंगल बुधवार के दिन रूट लेते ना जब मस्तूरात की जमात 3 दिन की, बोलो कहाँ भेजे? सोनगढ़ भेजे. सब नवे साथी है. जो भी रूट मांगता है ना वो कहता है नवे साथी है. इसका मतलब पुराने जाते नहीं, नवे जाते हैं. मतलब तो इसका ये हुआ रूट लेने के वक्त पहला जुमला ये जाता है नवे साथी. तो खैर तो रूट बदला. सलमान फारसी रजी अल्लाह, भाई मैंने राय दी है खड्डा खोदने की, चलो यूं नहीं यूं साइड में से काट लो. तो साइड नहीं काटी उन्होंने. साहबा जमा हो गए, जिनके काम बन गया तो वो भी जमा हो गए. भाई मेरी गली की जमात बन गई 3 दिन की, तुम्हारी जमात की नहीं बनी है, तुम्हारी गली की बोली नहीं बनी, चलो हम आते तुम्हारे साथ मदद में. 2.5 घंटे हमारे तो लग गए, 4 घंटे तुम्हारे साथ, 1.5 घंटा दूसरा. तो साहबा ने जिनकी खंदक तैयार हो गई थी वो आ गए उनके पास मदद में कि तुम्हारी जमात नहीं बनती, घबराओ मत, हम आए तुम्हारे साथ, चलो हमारी हो गई, तुम्हारी भी बना डालते. तो जब सब जमा हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो साहबा सब एक साथ जमा हो गए, क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए. हुजूर की तायद मिली इस्तिखलास पर. ये पहला इनाम तायद हुजूर की. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पत्थर है जो इनसे टूट नहीं रहा, तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उतरे खंदक में, और अपने हाथ से जो पत्थर फोड़ने का सामान था वो उठाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की ताकत से जो मारा है तो पत्थर के चोरे चोरे हो गए, टूट गया पत्थर, रुकावट दूर हुई. दूसरा फायदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब उसको फोड़ रहे थे पत्थर को तो चिंगारी उड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी जाहिर की, मुस्कुराए। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी आप मुस्कुरा रहे थे? कहा मैंने देखा अल्लाह ताला मुसलमानों के हाथों पर कैसर और किसरा को फतह करेंगे। इस्तेखलास, जो गया वो करना, जितना गया वो करना, और जब कहा ने जैसा कहा वैसा ज करना। इससे तो काम बने, अपनी मर्जी नहीं चलाने की। पेट्रोल की जगह पे 600 रुपये किलो का चोखा घी गाड़ी बना के तो चले, हलाल पैसे की है। हाँ, 1 भी रुपया खोटा नहीं करेला कोई का। फजर पढ़ के छोकरे ने जो कीका मारिया है तो 50 हो गई, 50 तो भी गाड़ी चालू होती। अब्बा ने क्या तूने यासीन नहीं पढ़ी होगी? बोल। खुशी में भूल जाता है कभी आदमी। देख मैंने यासीन भी पढ़ी, मैंने इशराक भी पढ़ी है, चल तू हट। अब अब्बा जो इंशाल्लाह इशराक के बाद कीका मारेगी तो जौहर हो जाएगी। बोलो चालू होएगी? क्या भूल हुई? बोलो भूल क्या हुई? 2 लिटी में कह दो, भूल क्या हुई? गाड़ी में अपनी मर्जी चलाई, पेट्रोल के बदले क्या रखा? चोखा घी, डालडा नहीं बाबा, चोखा। पेट्रोल 102 रुपये है ना, वो तो 600 रुपये है। चोखा घी ना खाओ 600 रुपये का, तो भी गाड़ी चल के, बोलो तबलीग की गाड़ी चलेगी अपनी मर्जी चलावे तो? ये तो सब खियाज करे, अपन अपनी मर्जी से रहने का, ऐसा नहीं। तो तीसरा फायदा इस्तेखलास का क्या हुआ? खुशखबरी मिली। और चौथा फायदा, एक साहबी ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट को यानी कमर को सीधी रखने के लिए 2 पत्थर बंधे हुए हैं। तो घर गए जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अपनी घरवाली से कहा कुछ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूख का हाल ये है। 2 पत्थर बांधे, का थोड़े से जौ है, वही छोटा बकरी का बच्चा है, तुम जमा कर दो, 3 4 5 आदमी को दावत दे दो हुजूर के साथ। तो गए, जाके कहा मेरी बीवी ने आपको खाने की दावत दी, 2 4 आदमी को लेकर आ जाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया पूरे खंदक वालों में, चलो जाबिर के वहाँ खाने की दावत। हाँ, तो वो गए, कहा अल्लाह के नबी तो सबको दावत दे दी। तुमने कह दिया था? बोले हाँ। बोले हुजूर ने दावत दी, कोई वादा नहीं, जहन बनेला था घरवाली का। हाँ, इसके लिए कहते घर में तालीम करने का। हाँ, तो 3 4 आदमी का खाना पूरे खंदक वालों ने खाया। कोई 300 कहता है, कोई 1500 कहता है, सब रिवायतें हैं अलग अलग। इसको बरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हुजूर की ताईद मिली, रुकावट दूर हुई, बसारत मिली और बरकत मिली इस्तेखलास पर। ये है तो सब करेंगे इंशाल्लाह। समझदार समझ में आया भाई? मशवरे से तय वाइस पे बैठ गया, आपके शौक के खिलाफ बात करता हूँ, माफ करना। लेकिन अभी इतना काम कर लो, अपनी जगह पे बैठ कर हैं, ये जमाते जो लिखा है ना वो बना डालो, जल्दी जल्दी करो इंशाल्लाह। हाँ भाई, 1 नंबर वाले कहाँ है? देखो सब साथ में बैठे होंगे तो